کیونکہ آج ہماری تعلیم کا آج ہماری کمائی کا اکثر و بیشتر حصہ یا تو تعمیرات پہ جا رہا ہے یا تو شادی بیاہ کے فضول رسمیات پر جا رہا ہے، اور ہماری اولاد جو ہے، یہ جو قوم کے مستقبل ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں ننھے ننھے نونہال، جو ہندوستان کے مستقبل ہیں، جو اسلام کے مستقبل ہیں، جو ہمارے مستقبل ہیں، یقیناً ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اور ہماری کمائی کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تعلیم پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہے۔ محترم حضرات، دھیان دیجئے کہ اگر یہی حالت ہماری رہی، تعلیم پر اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو یقیناً آج اگر ہم پچھڑے قوموں میں شمار ہوتے ہیں تو آئندہ مستقبل میں بھی ہمیں پچھڑے لوگوں میں ہی شمار کریں گے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے، آج بھی بیداری ہے، آج بھی تعلیم زندہ ہے، آج بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام ہمارے سامنے ہے، آج بھی قرآن جاہل اور عالم لوگوں کے درمیان بین فرق کو واضح کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سبا میڈیا۔ ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، ہمارے چینل پر دکھائے جانے والے ویڈیو اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگان دین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک ساتھ دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق بارہا نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس تبریز صاحب کا، جو آج کے اس دینی مجلس کے روح رواں ہیں، کہ آپ کی کرم فرمائی ہوئی اور آپ حضرات کے سامنے مجھے آنے کا موقع ملا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کہوں سچ کہوں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ یا میلاد اصلاح معاشرہ کے اوپر ہے، اس لیے ابھی سے آخر تک جو بھی باتیں ہوں گی، جن کی بھی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے اوپر ہوں گی۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اسی پر کچھ بولنا ہے۔ جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اگر کسی کی تہذیب اپنانی ہے تو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو اپنائیں گے، نہ کہ کسی فلمی ایکٹر کی تہذیب کو اپنائیں گے، اور نہ کسی اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم اپنی تہذیب کو سنواریں گے۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے اور جس کی بدولت پوری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، وہ کیا چیز ہے اسی پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ علیہ السلام نے اگر اپنی پوری زندگی اگر اس دنیا میں گزاری ہے تو وہ افراد سازی پر گزاری ہے، یعنی میکنگ دا پرسن، انسان کو انسان بنانا، انسان کو انسان بنانا، یہی آپ علیہ السلام کی تہذیب رہی ہے۔ جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوتی ہے، اس وقت سمجھیے گویا کہ دنیا کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کی فہرست ہے، انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے آتے رہے اور ہر قوم میں آئے، ہر خطے میں آئے، ہر علاقے میں آئے، ان لوگوں نے اصلاحی کام کو انجام دیا اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں تب تک اس دنیا کی تکمیل نہیں، تب تک یہ دنیا پوری طور پر سجے گا نہیں، تب تک یہ پوری دنیا پوری طور پر سمجھے گا نہیں۔ اس لیے سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ افراد کو بنانا، افراد سازی کرنا، اس لیے کہ فرد پر محنت کرنے سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے خاندان بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، فرد پر محنت کرنے سے افراد بنتے ہیں، ایک آدمی سے 10 بنیں گے اور 10 سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے اور اس خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ اب بنیاد جیسی ہوگی اوپر کا تنا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر بنیادی گڑبڑ ہے، بنیادی خراب ہے تو یقیناً اوپر بھی خراب ہوگا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ افراد سازی پہ محنت کی ہے، وہ انسان کو انسان بنانے پر محنت کی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات آیا ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے خاندان بنے گا اور خاندان سے معاشرہ بنے گا۔ اس لیے فرد جیسا ہوگا افراد بھی ویسے ہوں گے اور افراد جیسے ہوں گے ویسے ہی خاندان ہوگا۔ اگر خاندان اچھا ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور اگر خاندان خراب ہوگا تو یقیناً معاشرہ بھی خراب ہوگا۔ کتنوں لاکھ مجلسیں سجائی جائے، لاکھ اصلاح معاشرہ کے نام پر بینر چپکا کر یہ چیخ کر یہاں پر کرسی پر بیٹھ کر لوگ بولیں اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ، جب تک افراد سازی نہیں ہوگی، جب تک انسان کو انسان بنانے کا ہنر ہمارے اندر نہیں آئے گا، تب تک ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ صحیح ڈھنگ پر پنپ نہیں پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی تعلیم آپ علیہ السلام نے جو دی ہے وہ افراد سازی پر دی۔ محترم حضرات، آج جو بات ہمیں آپ حضرات کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمائی کا اکثر حصہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے جس طریقے سے کمانے کو کہا ہے اس طریقے سے اسے کہاں خرچ کرنا ہے اسے بھی کہا ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بنی آدم کے ایک قدم تک آگے نہیں سک پائیں گے جب تک کہ 5 سوالات نہ ہو جائیں۔ ان سوالوں میں سے 2 سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا کہاں خرچ کیا، حرام کمایا کہ حلال کمایا، اچھی جگہ خرچ کیا یا ناجائز جگہ خرچ کیا۔ اس لیے ہمیں یہ بتانا ہے اور ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے ہماری کمائی کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں جا رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہم کھنگالتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں کو دیکھتے ہیں، اپنی سماج کو دیکھتے ہیں تو بس ہمیں وہ بات نظر آتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہماری انکم جو ہوتی ہے، ہماری کمائی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 2 چیزوں میں خرچ ہوتا ہے۔
وہ دو چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، یا تو تعمیرات کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے گھر بنائیں گے، محلات بنائیں گے، اچھی اچھی باتھ روم ہوں گے، اس میں ٹائلس لگیں گے، یا تو اس میں ہم خرچ کرتے ہیں، یا شادی بیاہ کے فضول رسم و رواج میں ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اگر ہماری کمائی کا، اگر یہ تمام کا تمام پیسہ اگر ان دو ہی چیز میں خرچ ہو جائے تو پھر جو اصل چیز ہے افراد سازی، انسان کو انسان بنانا، پھر وہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہر انسان کو، جو مسلمان طبقہ ہے یا کوئی بھی طبقہ ہے، اپنی کمائی کا 60 سے 70% کمائی جو ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ اپنے اولاد پر خرچ ہو، اپنے اولاد پر خرچ ہو، اس لیے کہ اگر ان پر خرچ ہوں گے تو وہ افراد سازی ہوگی، اور جب افراد سازی ہوگی تو خاندان بنے گا، اور جب خاندان اچھا ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ یقیناً میں آپ حضرات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ ہماری زندگی جو ہے، ہمارے رول ماڈل جو ہیں، ہمارے اسٹائلسٹ جو ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہماری زندگی ہوگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہوگی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اور آپ کے تمام صحابہ کرام نے، 1,24,000 صحابہ کرام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما تھے، کیا انہوں نے اپنی کمائی کا اکثر و بیشتر حصہ کیا ان چیزوں پر خرچ کیا کہ نہیں خرچ کیا؟ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہوں گے، جو ہمارے رہنما ہوں گے، وہ ان ناجائز چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو جائز چیزوں میں خرچ کریں گے۔ اس لیے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور 1400 سال پہلے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بس ہمیں تعمیرات نہیں دکھتی ہیں، ہمیں شادی بیاہ کی فضول رسمیات نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں بس وہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بلڈنگ پر، تعمیرات پر محنت نہیں کی ہے، بلکہ افراد سازی پر محنت کی ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے کھجور کا چھالا تھا، اس کے اوپر چھپڑ پر آپ علیہ السلام کے پاس بھی بہت سارے مال و ارقام آئے۔ اگر خرچ کرنے کی جائز چیز، اگر یہ تمام چیزیں ہوتی تو ضرور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان بلڈنگ بناتے، کیونکہ اس وقت بھی ٹیکنالوجی موجود تھی، اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ سائنٹسٹ تھے اور بڑے بڑے محلات بنائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی اگر ہم ایران کا جائزہ لیں، فارس کا جائزہ لیں، مصر کا جائزہ لیں، تو وہاں پر بڑے بڑے محلات موجود تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا، بلکہ افراد سازی پر دھیان دیا، اور نہ ہی شادی بیاہ کے فضول رسمیات پر دھیان دیا، نہ شادی کو مہنگی کیا، بلکہ جہاں تک ہوا شادی کو سستی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تعمیرات سے اور جب شادی بیاہ کے فضول رسمیات سے ہمارا پیسہ بچے گا، تب افراد سازی ہوگی، ہم اپنے افراد پر محنت کریں گے۔ جب اپنے افراد پر محنت کریں گے تبھی ہمارا معاشرہ درست اور صحیح ہو سکتا ہے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، آج بہت افسوس ہوتا ہے جب آپ جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنی قوم کا، تو تقریباً 2001 کے جن گننا کے اعتبار سے مسلمان طبقہ صرف اور صرف کتنا پڑھا لکھا ہے؟ 59% پڑھا لکھا ہے۔ باقی کتنے بچے؟ باقی جو بچے وہ جاہل، ان پڑھ اور گنوار ہے۔ اور جب 2011 میں جن گننا ہوا تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا بڑھا اور 68 پوائنٹ ہوا، یعنی مسلمانوں میں 66 درج ہوا، وہ 68 پوائنٹ ہوا۔ اس وقت بھی اور ابھی بھی مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے پچھڑے ہوئے۔ مفتی صاحب نے پچھلے سے پچھلے جمعہ جو ہے جامع مسجد میں تقریر کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ آج مسلمان جو ہے تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن والے فیلڈ میں سب سے پیچھے ہیں۔ دلت جس کو ہم چمار کہہ سکتے ہیں،
جس کے دیکھنے کے بعد ہمیں گھن سے محسوس ہوتا ہے، اور جو سور پالتے ہیں، سور کی گوشت کھاتے ہیں، ہم ان سے بھی بالکل گزرے ہو گئے ہیں۔ ہماری تعلیم ویسی نہیں ہے، اور مزید یہ کہ 68 پوائنٹ اگر ہماری تعلیمی میدان میں اگر بیداری ہے بھی تو اس میں سے 25% عوام اور طبقہ ایسا ہے اگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ہائیر ایجوکیشن نہیں پا پاتے ہیں۔ 25% لوگ ایسے بھی ہیں جو ہائیر ایجوکیشن یعنی کہ BA PhD اور PG تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ میٹرک اور انٹر تک کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو قرآن جس کا پیغام سب سے پہلا اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوا، اگر وہی قوم تعلیمی میدان میں پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً بہت برا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہماری زبوں حالی کی، یہی وجہ ہے آج ہمارے پچھڑے پن ہونے کی، آج ہم شان بان والے ہونے کے باوجود بھی، آج ہم کعبۃ المکرم سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی، قرآن کو ماننے کے باوجود بھی، ہم ان کے ایک پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق کو نہ ماننے کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں سب سے پچھڑے قوم میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ آج ہماری تعلیم کا آج ہماری کمائی کا اکثر و بیشتر حصہ یا تو تعمیرات پہ جا رہا ہے یا تو شادی بیاہ کی فضول رسمیات پر جا رہا ہے، اور ہماری اولاد جو ہے، یہ جو قوم کے مستقبل ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں ننھے ننھے نونہال، جو ہندوستان کے مستقبل ہیں، جو اسلام کے مستقبل ہیں، جو ہمارے مستقبل ہیں، یقیناً ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اور ہماری کمائی کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تعلیم پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہے۔ محترم حضرات، دھیان دیجئے کہ اگر یہی حالت ہماری رہی، تعلیم پر اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو یقیناً آج اگر ہم پچھڑے قوموں میں شمار ہوتے ہیں تو آئندہ مستقبل میں بھی ہمیں پچھڑے لوگوں میں ہی شمار کریں گے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے، آج بھی بیداری ہے، آج بھی تعلیم زندہ ہے، آج بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی قرآن جاہل اور عالم لوگوں کے درمیان بین فرق کو واضح کرتا ہے۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، اور اسلام کا پیغام یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم اور ان کی عملی زندگی ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے آج بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو یقیناً مستقبل میں بھی اور قیامت تک ہم پچھڑے قوموں میں شمار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آج اگر آپ کو اپنے مستقبل، آپ کا بھوشیہ تابناک بنانا ہے، فیوچر کو اور آئندہ آنے والے زمانے کو بالکل روشن دکھنا ہے سورج کی طرح، تو آج سے یہ ٹھان لیجئے کہ ہم اپنی اولاد پر محنت کریں گے اور اپنی کمائی کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی اولاد پر خرچ کریں گے، تاکہ ہماری اولاد صحیح سے صحیح آفیسر بنے اور ہائیر ایجوکیشن پا کر دنیا کا نام روشن کرے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچائے۔ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ علیہ السلام کی تعلیم، آپ علیہ السلام نے جو تربیت کی ہے اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہوا کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پوری دنیا انسانیت کا مارا تھا، انسانیت ترس رہی تھی، انسانیت چیخ رہی تھی، انسانیت بالکل نیست و نابود ہونے کے لیے تیار تھی، اور اندر اندر کڑھ کر یہ کہہ رہی تھی کاش کہ کوئی ہمارا مسیحا آ جائے، کاش کہ کوئی انسانیت کا درد سمجھنے والا آ جائے، کاش کہ کوئی انسان کو انسان بنانے والا آ جائے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں ہوتا ہے اور پوری دنیا کی قسمت چمک جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام جیسے مقدس باجماعت کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کو حضور جیسے معلم اور حضور جیسے استاذ کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا،
عراق میں جو ظلم و ستم ہو رہے تھے، قیصر و کسریٰ کا جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس ظلم و ستم کی چکی میں جو تمام انسانیت پس رہی تھی، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سبوں کو پیغام دیا اور سبوں کی افراد سازی کی، فرد کو فرد بنایا، ایسا بنایا کوئی ایک شخص اگر باہر نکل جائے، کوئی ایک شخص نکلا مصر کو ایک دم بالکل سدھار دیا، کوئی نکلا ایران کو سدھار دیا، کوئی نکلا قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، کوئی نکلا تو پوری دنیا کو ایک دم بالکل انقلاب برپا کر دیا، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کوئی چین گیا، کوئی افغانستان گیا، کوئی ہندوستان آیا اور کوئی مختلف خطے میں بٹ کر اسلام کی تعلیم اقرا بسم ربک الذی خلق کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھائی جو بھی ہو بالکل مقدس ہے، ہر پڑھائی سے ہمیں نور ملتا ہے، بشرطے کہ ہم اس دھیان سے دیکھیں۔ تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ جو ہمارے رول ماڈل ہے، وہ انہوں نے جو افراد سازی کی ہے، اسی افراد سازی کی آج بھی ضرورت ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یقیناً آج اگر ہم اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں اور اپنے 500 صدی سے